ناظرین، آج میں آپ کو ایک درویش کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو کہ 30 سال سے نہیں سوئے بلکہ وہ اللہ کی یاد میں مگن رہے۔ اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک درویش کی معراج کا قصہ۔ بابا فرید رحمۃ اللہ اپنی سیاحت کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بغداد میں قیام کے دوران میں نے لوگوں سے بغداد کے صوفیہ کرام کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے ایک ایسے درویش کا پتہ دیا جو دریائے دجلہ کے کنارے مقیم تھے۔ میں دریائے دجلہ کے کنارے گیا تو دیکھا کہ وہ درویش نماز میں مشغول ہیں۔ میں نے انتظار کیا کہ جب سلام پھیریں تو میں ملاقات کا شرف حاصل کروں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے سلام عرض کیا۔ انہوں نے اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ میں بیٹھ گیا اور ان درویش کا چہرہ انتہائی پرہیبت تھا اور میں نے ایسا چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند دمک رہا تھا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان درویش نے مجھ سے دریافت کیا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، حضور ملتان سے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، اگر کوئی کسی اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے کی خدمت میں حاضر ہوگا تو ایک دن وہ بھی اسی مرتبے کا حقدار ہوگا جس مرتبے پر وہ اللہ عز و جل کا برگزیدہ بندہ فائز ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ان کی بات سنی تو خاموشی اختیار کی اور سر جھکا لیا۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ 50 برس ہوئے میں اس جگہ پر مقیم ہوں اور یہ گھاس جو تم دیکھ رہے ہو یہ میری غذا ہے اور میں اولاد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوں۔ اور کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کل رات شب معراج تھی اور اس رات کی کیفیت بیان کروں؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، حضور ضرور اس کیفیت سے آگاہ کریں۔ انہوں نے فرمایا، میں 30 برس سے نہیں سویا اور میں بھول چکا ہوں کہ نیند کسے کہتے ہیں اور نہ ہی مجھ سے کچھ غرض تھی، مگر کل رات اچانک مجھے اپنے مصلے پر نیند آ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ 70,000 فرشتے میری روح کو عالم بالا کی جانب لے جاتے ہیں اور جب وہ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی فرشتے ہاتھ باندھے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان فرما رہے تھے۔ میں نے غیبی آواز سنی کہ ان فرشتوں کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کریں۔ پھر میری روح کو اسی طرح دوسرے آسمانوں پر لے جایا گیا اور مجھے وہاں جو مشاہدات ہوئے وہ بیان سے باہر ہیں۔ اللہ عز و جل کے انوار کی تعریف بیان کرنا ممکن نہیں۔ پھر مجھے عرش کے سامنے لایا گیا اور حکم ہوا کہ یہیں رک جاؤ، اور پھر میں نے وہاں تمام انبیاء کرام و مرسلین علیہ السلام کو دیکھا اور پھر میری نگاہ اپنے جد امجد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی اور میں نے انہیں سر جھکائے دیکھا۔ پھر مجھے پکارا گیا اور کہا گیا کہ تو نے عبادت کا حق ادا کر دیا اور تیری محنت کا یہ ہے صلہ، تجھے مقام علیین عطا کیا جاتا ہے۔ میں نے سر اٹھایا
اور عرض کیا کیا میں اس سے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ ندائے غائبی آئی کہ تیری میراث یہی تھی، اور اگر تو نے اپنے امور میں ترقی کی تو تیرا مقام اس سے بلند ہوگا اور تیری رسائی حجاب عظمت تک ہوگی۔ پھر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور اپنا سر ان کے قدموں پر رکھ دیا اور دیکھا کہ وہ سجدے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا جب تمہیں لایا گیا تو مجھے یہ اندیشہ لاحق تھا کہ کہیں میرے خلاف تو کچھ نہیں ہونے لگا اور کہیں مجھے یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ تیری اولاد نے فلاں غلطی کی ہے، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر ان درویش نے مجھ سے فرمایا جو شخص امور خداوندی بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام بگڑے کام سنوار دیتا ہے۔ چنانچہ تم بھی فرائض سے غافل نہ ہو اور کوشش کرو کہ شب بیداری کرو تاکہ اس نعمت کے حقدار بن جاؤ۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان درویش کی خدمت میں کچھ دن تک رہا اور وہ درویش نماز عشاء ادا کرنے کے بعد نوافل میں مشغول ہو جاتے اور نوافل کی ادائیگی کے وقت اپنے پاؤں باندھ لیتے تھے اور تمام رات نوافل ادا کرتے ہوئے گزر جاتی، یہاں تک کہ صبح کی سپیدی نمودار ہو جاتی۔ سبحان اللہ، یہ تھے اللہ کے ولی جو کہ 30 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور انہوں نے نیند اپنے اوپر حرام کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اولیاء کی عزت کرنے کی اور ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔